امیر مدینہ جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی مولانا محمد احسن فاروقی حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے اور آپ کے سامنے میں خیرات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. محمد مصطفیٰ آئے مسلمانی نشانی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا رنگ بدلا بجھے چہروں پہ نور آیا. محمد مصطفیٰ آئے انسانوں کو جینے کا شعور صلی اللہ علیہ وسلم. آمد مصطفیٰ مقصد آمد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد مرکز اہل حدیث ادوال میں زیر سرپرستی محترم جناب سید محمد اسماعیل شاہ صاحب حافظہ اللہ اور ان کے فرزند ارجمند دل میں دین کی طرف لیے ہوئے سید سلمان شاہ صاحب حافظہ اللہ اور قاری ذیشان سب کی قاری بلال صدیق حافظہ اللہ اور ان کے رفاقات کی محنتیں جدوجہد کاوشیں اس کا منہ بولنا ثبوت یہ ہے کہ اتنی عظیم شان کانفرنس اور اس میں آپ سب کی آمد اللہ رب العزت کا آج ہمارے ملک میں روشنیاں ہیں کہکشائیں جھلملا رہی ہیں بازار سجائے جا رہے ہیں گلیوں میں چراغاں ہیں محراب و منبر رونق اور روشنیوں کے منبع بنے ہوئے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اس کائنات کی سب سے عظیم مرتبہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کیوں مبعوث کیا؟ کیا صرف اس لیے ہم ان کی تعریف کریں وہ تعریف کے قابل ہیں, ہم ان کی توصیف کریں وہ توصیف کے قابل ہیں. کیوں؟ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بزرگ برتر. لیکن ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں بھیجا دیا ہے. آمد مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا, کبھی تدبر کیا؟ مکے کی سرزمین ہے, ایک غلام اپنے آقا سے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک مکھن کا پیالہ لے کر اپنے محبت قلعے کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اس کے آقا نے بھیجا ہے, جاؤ یہ مکھن کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ لے کر جاؤ اور فلاں جو بت ہے پتھر کا بنایا ہوا, پتھر کا سنوارا ہوا, تیزے کی دھار سے اس کے خد و خال کو بنایا گیا, جاؤ وہ میرا مشکل کشا ہے, وہ میرا حاجت روا ہے, وہ میرا بگڑی بنانے والا ہے, وہ مختار کل ہے, وہ اولاد دینے والا ہے, جاؤ اس کے قدموں میں جا کے رکھ. غلام کہتا ہے میرا یہ دل چاہ رہا تھا یہ دودھ میں پی لوں, مکھن یہ کھا لوں, لیکن اس بت سے جسے الہ بنا رکھا تھا, جسے محبوب بنا رکھا تھا, جسے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا تھا, میرا دل اس سے ڈر رہا تھا. میں نے جا کر بت کے قدموں میں دونوں چیزوں کو رکھ دیا.
اچانک کیا دیکھتا ایک کتا اس محبت کرنے میں داخل ہو گیا، آیا اور اس نے دودھ کو پینا شروع کر دیا، مکھن کو چاٹنا شروع کر دیا، دودھ بھی پی گیا، مکھن بھی چاٹ گیا، اور اس انسان کو، اس اشرف المخلوقات کو یہ سبق دینے لگا، اے انسان، تجھے اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بہتر بنایا، سب سے شاندار بنایا، دیکھ میں ایک نجس چیز ہو کر، ایک نجس مخلوق ہو کر میں مکھن بھی چاٹ گیا، میں دودھ بھی پی گیا، تو اپنے اس خود سے کر رہا ہے، یہ میرا بھی کچھ نہیں رہا۔ اور پھر واپس پلٹتا عبرت کی بات ہے، کتنا سبق، کتنا بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ واپس پلٹتا اپنی ٹانگ کو اٹھاتا اور پیشاب کی دھار اس بت پہ مارتا ہے، بتا رہا ہے، اے نادان، اے توحید سے بھٹکے ہوئے، اے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے انسان، کیا تو نہیں دیکھتا میں دودھ بھی پی گیا، میں مکھن بھی چاٹ گیا، میں اس پر پیشاب کر رہا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرا کیا بگاڑ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے، انسانوں کو پتھروں سے ہٹایا جائے، انسانوں کو شجر سے دور کیا جائے، انسانوں کو سورج کی پرستش سے ہٹایا جائے، انسانوں کو آگ کی پوجا سے ہٹایا جائے، انسانوں کو ہر باطل شے سے، لات سے، منات سے، حبل سے، عزت سے، اصحاب سے، نائلہ سے، تمام معبودان باطلہ سے ہٹا کر ایک عرش عظیم کے رب کے سامنے جھکایا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن سوئی سے، اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ میں نے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا، محمد کریم کو اپنا نبی و رسول کہنے والا، ان سے محبت کا اظہار کرنے والا، ان سے عشق کا دعویٰ کرنے والا کیا ہے؟ قبروں میں جھک رہا ہے، آستانوں میں سر جھکا رہا ہے، مزاروں کے طواف کر رہا ہے، مزاروں پہ پڑے ہوئے پتھروں کو اپنے جسم پر رگڑ رہا ہے کہ یہ فائدہ دیں گے۔ آہا، کیا تو نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ کیا تو نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کے قریب ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیا کہا؟ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ میرا نفع کر سکتا ہے نہ میرا نقصان کر سکتا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے محمد کریم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا۔ اپنے دلوں سے غیروں کی محبت کو نکالیے، اپنے دلوں سے پتھروں کی محبت کو نکالیے، اپنے دلوں سے معبد قدوں کی محبت نکالیے، خانقاہوں کی محبت نکالیے، درگاہوں کی محبت نکالیے۔ ایسا نہ ہو میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اپنے اللہ کی توحید کی طرف آ جائیے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کائنات کے لوگوں سن لو، مقصد اول مصطفیٰ یہ ہے کہ تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہی ہے، تمہارا بیڑیاں تارنے والا ایک اللہ ہی ہے، تمہارا بری
سب کا خالق و مالک۔ اس مقصد کو سمجھیے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں رزق دیا، اسے پہچانیے۔ یہ مقصد عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں اپنے تمام علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ شہباز خلافت مولانا وقاص فاروقی حفظہ اللہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا محمد یوسف راشد حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی جماعت کے اکابرین فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید سلفی حفظہ اللہ، نائب ناظم تبلیغ قاری عبدالوکیل غازی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء، میرے رفقاء، میرے احباب، میرے دوست، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، اور ہر لمحہ ہمیں اس قدر خوشحالیاں، آسانیاں عطا فرمائے کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم سب مل کر اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، اور جہاں جہاں پہنچ سکے ہم جماعت کے طور پر، جماعتی انداز میں وہاں پر پہنچے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔